کمپلیکس کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا جس میں جو ٹریننگ میڈیکل آفیسرز ہیں اور جو ہاؤس آفیسرز ہیں کہ ان کو کیٹیگری بی میں شامل کیا جائے. تو ہم حکومت سے دوبارہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کا یہ مطالبہ پورا کیا جائے. آج کل پھر سے جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں اس میں انڈکشن کا مسئلہ جو ہے وہ آ رہا ہے, کیونکہ تقریباً ہر سال یہ مسئلہ چلتا رہا ہے. حکومت یا جتنے بھی ہمارے جو پولیٹیشین ہیں وہ اپنی سیاست کے لیے تو میڈیکل کالجز بناتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ان ڈاکٹرز کا نہیں پوچھتے کہ جب ان کی تعلیم مکمل ہوتی ہے اور وہ فیلڈ میں آ جاتے ہیں. تو اس مرتبہ پھر جو ہے یہ مسئلہ ہمارے ینگ ڈاکٹر کے ساتھ آ رہا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جس کی ابھی ٹریننگ سٹارٹ ہونے والی ہے وہ زیادہ پاس ہوئے, لیکن حکومت کے پاس سلاٹس نہیں ہے. تو ہم پی جی ایم آئی سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں اور حکومت وقت سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ان کے مستقبل کا خدا را آپ خیال رکھیں. اور انڈکشن فار آل, جس طرح ینگ ڈاکٹر کا یہ ایک پرانا ہمارا ایک سلوگن ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو پاس ہو کے آتے ہیں اور اپنی مستقبل کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں, تو سب جو ہے ڈاکٹرز کو انڈکٹ کیا جائے. اس میں خاص کر جو مسئلہ آتے ہیں زیادہ تر اس میں ڈینٹسٹری کا بھی ہے, کیونکہ ڈینٹسٹری کے زیادہ تر ہاسپٹل اس طرح ہے کہ وہ یہ تو نان فنکشنل ہے یا اس میں سپروائزر کا بہت زیادہ ایشو ہے. تو اس کے لیے پچھلی بار بھی ینگ ڈاکٹر کی مدد سے اور ینگ ڈاکٹر کے وساطت سے ان کو این او سی مل گئی تھی اکراس دی کنٹری. تو اس بار بھی ہم پی جی ایم آئی سے حکومت وقت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ڈینٹسٹری اور دونوں جو میڈیکل کے جو انڈکٹرز ہے سب کے لیے این او سی جو ہے وہ الاؤ کی جائے. ینگ ڈاکٹرز نگران جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہے, سیکٹری ہیلتھ اور ڈی جی ہیلتھ سے پچھلے دور میں ہونے والی جو ریویمپنگ پروجیکٹ تھی, اے پی آئی پروجیکٹ تھی, ٹاپ اپ پروجیکٹ تھی, اور کرونا وبا میں جو کرپشن ہوئی تھی اور اس میں جو بیکاریاں ہوئی تھی, تو اس کی تحقیقات کا مطالبہ کر دی ہے. ہم جو ہے ڈائریکٹر نیب سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ان میں جتنے بھی لوگ ملوث تھے تو ان کو انصاف کے کٹہرے میں جو ہے کڑا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ ایک ایسے منصب فائز ہیں کہ ساری جو آپ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کی جو آنکھیں ہیں وہ آپ کی طرف ہے. تو خدارہ ان کے خلاف جو ہے آپ ایکشن لیں. ینگ ڈاکٹرز چیف سیکرٹری اور ڈی جی نیب سے یہ مطالبہ بھی کرتی ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی کرپٹ اہلکار ہیں اس کو فی الفور اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے اور ان کے خلاف انکوائری کمیشن بنایا جائے, کیونکہ پچھلے دور سے جو لوگ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تعینات تھے تو ابھی بھی جو انصاف کے تقاضے ہیں اور جو کرپشن ہے اس میں ابھی بھی وہ ملوث ہیں. اور وہ جو جتنے بھی اس میں لوگ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں اس کے خلاف کوئی کیس بنے یا ان کے خلاف کوئی انکوائری ہو. تو ہم دوبارہ چیف سیکرٹری اور ڈی جی نیب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں اس کو فی الفور ہٹایا جائے, ان کے خلاف انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے. ہمارا جو ساتواں مطالبہ ہے کہ میڈیکل آفیسر اور ہمارے جو ڈینٹل سرجنز ہیں اس کے لیے پبلک سروس کمیشن کی جاب کا جو ہے وہ تشہیر کی جائے, کیونکہ تقریباً پچھلے 4 سالوں سے ہمارے ڈاکٹرز کے لیے پبلک سروس کمیشن کی جاب جو ہے وہ پچھلے حکومت نے بند کی تھی. ہمارے ڈاکٹر جو ہے وہ در بدر کی ٹوکرے کار ہے, کیونکہ جو ڈاکٹرز بھی ٹریننگ جو ہے وہ ختم کر کے فیلڈ میں آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی جاب نہیں ہے. تو پچھلے 4 سالوں سے حکومت نے ان پہ جو ہے وہ پابندی لگائی تھی. ابھی بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور پبلک سروس کمیشن کے ساتھ ایم ٹی سلاٹس ہے, تو اس پہ ہم نے حکومت کے ساتھ اپنے گزارشات بھی جمع کی ہے اور ہم دوبارہ حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان جو ہے جابس کو اس کی تشہیر کی جائے. ہمارے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ڈینٹل کے اسٹوڈنٹس ہیں اس کی فیسوں میں تقریباً 300% تک اضافہ کیا گیا ہے. ہم نے حکومت کے ساتھ بھی یہ بات کئی بار جو ہے اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھی ہے اور ہم دوبارہ آپ کی وساطت سے یہ درخواست کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ان فیسوں کو جو ہے وہ واپس کیا جائے, کیونکہ ہمارے صوبے کے جتنے بھی طلباء ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ غریب گیرانوں سے ہوتا ہے, مڈل جو ہے طبقے سے ہوتا ہے, تو یہ اتنی فیسیں جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. اور بحیثیت ہماری جو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک فلاحی ریاست ہے, تو اس کی بنیاد پہ ہمارے جتنے بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ کی جو فیسیں بڑھائی گئی ہے تو خدا را اس کو جو ہے کم کیا جائے. ہمارا جو آخری مطالبہ ہے کہ ایم ٹی آئی کے جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں اس کو ریگولر کیا جائے اور ہمارے جو سینئر کنسلٹنٹ ہیں
اس کی پروموشن کا جو مسئلہ جو ہے اس کو فی الفور حل کیا جائے۔ ینگ ڈاکٹرز کئی سالوں سے اس کرپٹ نظام کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ اگر نگران حکومت نے ینگ ڈاکٹر کے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتی تو بصورت دیگر ینگ ڈاکٹر اپنے ڈیوٹیوں سے بائیکاٹ کا اعلان بھی کرے گی، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پہ عائد ہوگی۔ ہم اب کی وساطت سے پھر جو ہے حکومت وقت کو یہ جو ہے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ اس میں انہوں نے کوئی سیریسنس شو نہیں کیا اور انہوں نے ہمارے مطالبات کو ماننے سے انکار کیا تو پھر ہم پورے خیبر پختونخوا میں احتجاج کا اعلان کریں گے۔ ہم نے ڈی جی نیب کے سامنے بھی اس کے نام رکھے ہیں، ہم نے جو ہے سیکٹری ہیلتھ کی، ہم نے جو ہمارے منسٹر ہیں، اس میں جتنے بھی جو ایڈمنسٹریٹیو پوزیشن ہے اس پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تو آج بھی وہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر پہ جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ وہ یہ لوگ پیسے لیتے ہیں اور کرپشن میں ملوث ہے، تو جو ایڈمنسٹریٹیو پوزیشنوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تو وہ لوگ اس میں ملوث ہے۔ دیکھیں ہم بار بار یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، اب فار ایگزامپل آپ اے آئی پی پروجیکٹ نکال لیں، ریویمپنگ پروجیکٹ نکال لیں، ٹاپ اپ پروجیکٹ نکال لیں، جتنے بھی پروجیکٹ آپ نکالیں گے نا تو جتنے بھی آپ کے اور ہمارے کویشچن ہیں نا سب کے جوابات مل جائیں گے۔ لیکن یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب تک پرانے سسٹم میں جو بندے بیٹھے ہوئے تھے ایڈمنسٹریٹو سیٹ پہ ابھی بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ ان کو پکڑیں گے، آپ ان پہ انکوائری کمیشن بٹھائیں گے تو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب LRH کی اگزامپل لے لیں، کتنی زیادہ انکوائریز ہوئی ہیں، انٹرنل انکوائریز ہوئی ہیں۔ یہ سارا طارق برقی کی انکوائری ہے، انٹرنل انکوائری ہے، پروف ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں ہٹا رہا۔ اگر یہ حکومت بھی، نگران حکومت بھی پریویس گورنمنٹ کی طرح اسی طریقے سے چلے گی تو ڈیفینیٹلی، چونکہ ہم ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، ہم کسی اور کی طرح نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ آئے گی، ہماری کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی ہمارا ذاتی مفاد ہے، ہم ہمیشہ لڑتے ہیں ڈاکٹر کے لیے اور پیشنٹ کیئر کے لیے۔ اگر یہ گورنمنٹ بھی سیریسنس شو نہیں کرتی، ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتی تو ڈیفینیٹلی ینگ ڈاکٹر پھر بھی سڑکوں پہ آئیں گے اور آپ لوگوں کو پھر بھی ہم تکلیف دیں گے، ہم پھر بھی سڑکوں پہ آئیں گے اور ہاسپٹل اور پی ڈی کلوجر کا اعلان اس لیے کریں گے کیونکہ یہ ہمارے اور خیبر پختونخوا کی عوام کے 9 سالوں کا جو پیسہ ہے ان کی زندگی کے ساتھ ان لوگوں نے کھلواڑ کیا ہوا ہے۔ میں نے جو پہلے بتا دیا کہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ اپنی سیاست کے لیے تو میڈیکل کالج تو بنا دیتے، لیکن اس کے بعد پھر یہ نہیں دیکھتے کہ آیا ان ڈاکٹرز کا جو فارغ ہوتے ہیں ان کالج سے ان کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ اب جو ہمارے تقریباً ہر سال ہزار سے اوپر جو ہے وہ ڈاکٹر فارغ ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر سلاٹس کا ایشو ہوتا ہے PGMI کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، CPSP کی طرف سے۔ تو ابھی پچھلی بار بھی تقریباً ہمارے 500 ڈاکٹر جو تھے وہ انڈکشن سے رہ گئے تھے۔ اس طرح خاص کر جو ڈینٹسٹری کا ایشو ہے اس میں تو اس طرح بھی ہوا ہے کہ اس کا جو ہمارا جو ایک FCPS کا ایگزام ہوتا ہے وہ 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، اگر آپ ان بٹوین اب کی انڈکشن نہیں ہوتی تو وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سے تقریباً کئی بندوں کا یہ پٹوان بھی ایکسپائر ہو گیا اور انہیں دوبارہ سے وہ ایگزام دینا پڑا۔ ہم ابھی تقریباً یہ ہفتہ پہلے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے نا، بالکل اسی بنیاد پہ DG صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور ہیلتھ کے جو ایڈوائزر ہیں ریاض انور صاحب ان کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے تو یہ بات کی کہ پچھلے 9 سالوں میں ہیلتھ کو اتنا تباہ برباد کیا گیا ہے کیونکہ MTI سسٹم علیحدہ ہے، DG سسٹم علیحدہ ہے، AEP اسکیم علیحدہ ہے، کنٹریکٹ بیس پالیسی علیحدہ ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ علیحدہ ہے، ریویمپنگ پروجیکٹ علیحدہ ہے۔ تو انہوں نے تو یہ بات کی تھی کہ ہم آہستہ آہستہ سب پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ تو جہاں تک آپ نے DHO کی بات کی، بالکل یہ سب سے ضروری بات ہے کیونکہ آپ صرف یہ لیشمینیا کی جو ویکسینیشن ہے نا، جو انجیکشن یہ آتے ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے، اس میں جو کروڑوں روپے کی غبن ہوتی ہے وہ بھی انسان صرف سوچ سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ہم بار بار MTI کے ساتھ ساتھ پورے ہیلتھ نظام پہ، آیا وہ پبلک پرائیویٹ ہو، آیا وہ MTI ہو یا DG ہو، سب کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ حکومت سے یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ اگر ہماری ضرورت پڑی تو ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن یہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا۔